بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ بیٹا ہم جماعت اول سے ہی درخواست لکھتے آئے ہیں اور عمومی طور پر درخواست لکھنے کا جو بنیادی طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ درخواست لکھتے وقت ہم عمومی طور پر کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی جگہ صحیح الفاظ کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی کسی بھی درخواست کا آغاز باخدمت جناب سے کرتے ہیں۔ اگر درخواست پرنسپل کے نام ہے تو ہم لکھتے ہیں باخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ اگر چیئرمین کے نام ہے تو ہم لکھتے ہیں باخدمت جناب چیئرمین صاحب۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جناب اور صاحب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اور کسی بھی صورت میں یہ دونوں الفاظ ایک ہی فقرے میں نہیں آ سکتے، تو اس کو صحیح طور پر اس طرح سے لکھا جائے گا: باخدمت جناب پرنسپل یا باخدمت پرنسپل صاحب۔ اس کے بعد اسکول کا نام اور شہر کا نام لکھا جائے گا، یعنی آپ اس پوری لائن کو اس طرح سے لکھیں گے: باخدمت پرنسپل صاحب ناروال پبلک اسکول و کالج ناروال۔ اس کے بعد جب ہم دوسری لائن پر آتے ہیں تو دوسری لائن پر ہم عمومی طور پر عنوان لکھتے ہیں۔ عنوان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فرض کیجئے ہم نے فیس معافی کی درخواست لکھنی ہے تو ہم وہاں پہ لکھتے ہیں فیس معافی کے لیے درخواست، جبکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، ہمیں لکھنا چاہیے درخواست برائے فیس معافی۔ اس کے بعد جب ہم تیسری لائن پر آتے ہیں تو عام طور پر ہم جناب عالی لکھتے ہیں۔ لڑکیاں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں کہ وہ جناب کی جگہ جنابہ کا لفظ استعمال کرتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جنابہ کا لفظ غلط ہے۔ چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکا، آپ کو جناب عالی کا لفظ ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ جناب عالی کے بعد ہم نئے پیراگراف کا آغاز کرتے ہیں تو ہم اپنی درخواست کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں: مدبنہ التماس ہے یا انتہائی ادب سے گزارش ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی درخواست کا اصل متن لکھتے ہیں۔ اگر فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں تو متن بھی اسی کے حوالے سے ہوگا۔ جب ہم اپنی گزارش پیش کرتے ہیں کہ میرے والد محترم بہت غریب ہیں، میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میرے اور بھی بہن بھائی ہیں جو مختلف اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جناب محترم، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ مہنگائی نے آج کے دور میں ایک عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ میں ایک ہونہار طالب علم ہوں، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لہٰذا آپ براہ مہربانی میری فیس معاف کر دیں۔ یہاں ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیے لفظ برائے مہربانی نہیں ہوتا، برائے کا مطلب ہے کے لیے۔ آپ نے اکثر مکان کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہوگا: مکان برائے فروخت۔ یہ جو برائے مہربانی کا لفظ ہے یہ غلط ہے، اس کی بجائے ہمیں براہ مہربانی یا براہ کرم بندہ کی فیس معاف کر دی جائے، بندہ آپ کا بے حد مشکور ہوگا۔ یہ مشکور لفظ بھی ہم غلط لکھتے ہیں۔ مشکور کا لفظ مفعول کے وزن پر ہے۔ مشکور کا معنی ہے جس کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم مشکور کا لفظ استعمال کریں تو اس کا مطلب ہوگا آپ میری فیس بھی معاف کریں
اور میرا شکریہ بھی ادا کریں۔ تو مشکور کی جگہ ہمیشہ شکر گزار کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ درخواست لکھنے والا کون ہے۔ اس کے لیے ہم بائیں طرف العارض یا درخواست گزار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جدید اردو میں العارض کے لفظ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو لکھنا چاہیے آپ کا تابع فرما یا آپ کی تابع فرما۔ اس کے بعد ہم اگلی لائن میں نام کا لفظ لکھیں گے، رابطہ کی علامت لگائیں گے اور اپنا نام تحریر کریں گے۔ اسی طرح جماعت اور رول نمبر لکھا جائے گا۔ جس لائن پر ہم نے لکھا ہوتا ہے آپ کی تابع فرما، اس کے دائیں طرف ہم نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ لکھنے میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہم اکثر لکھتے ہیں مورخہ۔ یاد رکھیے مورخہ لفظ موجودہ تاریخ کو لکھنے کے لیے غلط ہے۔ مورخہ اس تاریخ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گزر گئی ہوتی ہے۔ تاریخ کے لیے چاہے ہم انگریزی کے ہندسوں کا استعمال کریں چاہے اردو کے ہندسوں کا، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مہینے کا نام ہمیشہ اردو میں ہی لکھا جائے گا۔ اگر آپ ستمبر کے مہینے میں درخواست لکھ رہے ہیں تو مہینے کا نام بھی ستمبر اردو میں ہی لکھیے گا۔ اگر ہم مہینے کا نام اردو میں نہیں لکھتے ہیں، تاریخ مکمل طور پر ہندسوں میں لکھ دیتے ہیں تو وہ تاریخ مکمل طور پر غلط ہو جائے گی۔ تاریخ لکھنے میں ایک اور بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم عمومی طور پر یہ جو حمزہ کی علامت ہے جسے علامت اسمی کہا جاتا ہے یا سن کی علامت ہے، یہ دونوں علامتیں ہم اکٹھی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ان دونوں علامتوں کا ایک ہی مطلب ہے، یا تو ہم حمزہ کی علامت استعمال کریں یا سن کی۔ امید ہے بیٹا آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔